السلام علیکم۔ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو آصف علی زرداری نے اپنے لیے 2 ہدف طے کیے تھے۔ ان کا پہلا ہدف تھا کہ پاکستان میں قومی اسمبلی اور حکومت دستور کے مطابق اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے۔ دوسرا ہدف 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اختیار منتقل کرنا تھا۔ ان 2 مقاصد کے لیے انہوں نے بہت کچھ برداشت کیا۔ اپنی مرضی کے بالکل خلاف جا کر افتخار محمد چودھری کو چیف جسٹس کے طور پر بحال کیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا رویہ اتنا لچکدار رکھا کہ اسامہ بن لادن کی پاکستان میں دریافت کے بعد بھی کسی کو کچھ نہ کہا۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، مگر انہوں نے عدلیہ پر زبانی حملے سے بھی گریز کیا۔ ان کے خلاف میڈیا پر شاید پاکستان کی تاریخ کی تلخ ترین مہم چلی، مگر وہ ٹی وی کے صحافیوں پر زیادہ سے زیادہ سیاسی اداکار کی پھپتی کس کر لمبے عرصے کے لیے خاموش ہو جاتے۔ امریکی سیاست میں سرگرم ایک پاکستانی نژاد امریکی نے ان سے پوچھا، آپ معاملات کو درست کرنے کے لیے کچھ کرتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، اگر یہ پارلیمنٹ اور حکومت 5 سال پورے کر گئی تو پاکستان میں جمہوریت جڑ پکڑ جائے گی۔ اس لیے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے میں سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ وہ اپنے ان لفظوں پر کھرے اترے اور وزیر اعظم نے نہ سے ہی قومی اسمبلی نے پہلی بار خالص جمہوری انداز میں اپنے 5 سال پورے کیے۔ 2013 میں الیکشن ہوئے اور پاکستان میں پرامن انتقال اقتدار کی ایک مثال قائم ہو گئی۔ نواز شریف کے تیسرے دور حکومت کے صرف 1 سال بعد عمران خان اور طاہر القادری اپنا دھرنا لے کر اسلام آباد آن پہنچے تو ایک بار پھر زرداری نظام کی حفاظت کے لیے میدان میں آ گئے۔ جب شارع دستور کی ہر عمارت پر دھرنے کے شرکاء کے گندے کپڑے لٹک رہے تھے تو پیپلز پارٹی کی مدد سے روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے دھرنے والوں کا ہر منصوبہ ناکام بنا دیا۔ وہ طاقتیں جو پاکستان کے جمہوری نظام کو بچوں کا کھیل بنانا چاہتی تھیں، اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ دھرنا ایک لشکر میں بدل کر پارلیمنٹ اور وزیر اعظم ہاؤس پر حملہ آور ہوا، مگر نواز شریف کو آصف علی زرداری کی طرف سے ملنے والی کمک نے اس سیلاب کے آگے بھی بند باندھ دیا۔ 2018 میں عمران خان حکومت میں آئے تو مولانا فضل الرحمان نے پہلے دن سے ہی ان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت بھی آصف علی زرداری ہی تھے جو متحرک ہوئے اور اپوزیشن کی سبھی جماعتوں کو اسمبلیوں میں بیٹھنے پر تیار کیا۔ 2020 میں نواز شریف نے اسمبلیوں سے استعفوں کی بات کی تو ایک بار پھر پیپلز پارٹی کھل کر سامنے آئی اور نظام کی محافظ بن کر کھڑی ہو گئی۔ استعفوں کی بات پیچھے چلی گئی اور سیاست نظام کے دائرے میں ہی گھومتی رہی۔ جیسے ہی 2022 کا آغاز ہوا تو آصف علی زرداری نے پینترا بدلا اور انہیں عمران خان کی حکومت میں دنیا جہان کی خرابیاں دکھائی دینے لگیں۔ یکایک پارلیمنٹ کا وقت پورا کرنا ان کے نزدیک بے معنی ہو گیا۔ ان کی آواز میں نواز شریف کی آواز بھی ملی اور ہر طرف عدم اعتماد اور اسمبلی توڑنے کا شور مچ گیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو ماضی میں پارلیمنٹ کے محافظ باہمی مخالفت کے باوجود ایک دوسرے کی حکومتوں کو بچانے والے اسی اسمبلی کے خلاف ڈٹ گئے ہیں جس میں یہ خود پچھلے 3.5 سال سے بیٹھے ہیں؟ یہ درست ہے کہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دوران پاکستان کی معاشی حالت بہتر نہیں ہوئی اور ہمیں خارجی محاذ پر بھی کئی پریشانیوں کا سامنا ہے، لیکن ملک کے حالات تو الا ماشاءاللہ ہر دور میں یہی رہے۔ ہم نے من حیث القوم اپنی معیشت کو کشکول سے جوڑے رکھا ہے۔ آصف علی زرداری حکومت میں آئے تو انہوں نے دنیا بھر سے مانگنے کے لیے فرینڈز آف پاکستان کا فورم تشکیل دیا۔ نواز شریف آئے تو سعودی عرب سے $1 ارب مانگا اور پھر چین آ گیا۔ عمران خان آئے تو پھر وہی ہوا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اب چین۔ اپنے اپنے دور میں سبھی IMF کے پاس بھی گئے۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بھی عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا جس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس دور میں بھی عالمی سطح پر ہر چیز کی قیمتیں بڑھی ہیں اور ظاہر ہے ان قیمتوں کی ذمہ داری بھی عمران خان پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ البتہ نواز شریف کے دور حکومت میں قیمتیں مناسب رہیں اور ان کے لیے معیشت چلانا نسبتاً آسان رہا، لیکن انہوں نے تجارتی خسارے کو اتنا بڑھا دیا کہ اب یہ آنے والے کئی سالوں تک پاکستان کے لیے مصیبت بنا رہے گا۔ ہاں،
تحریک انصاف کو کورونا وبا کا سامنا ضرور کرنا پڑا جو اس سے پہلے پاکستان میں کسی حکومت نے نہیں کیا۔ اس وبا کے دوران پاکستان کی کارکردگی مناسب رہی، بلکہ دنیا میں کئی جگہ تو اس کارکردگی کی باقاعدہ تعریف بھی ہوئی۔ گویا معاشی حوالے سے عمران خان چاہے وہ کچھ نہ کر سکے ہوں جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، مگر پھر بھی کورونا اور تیل کی بے تحاشا بڑھتی ہوئی قیمت کے ساتھ وہ جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ اپنے سے پہلے والوں سے اچھا نہیں کیا تو برا بھی نہیں کیا۔ معیشت کی ترقی یا تنزلی کسی بھی حکومت کو جانچنے کا بنیادی پیمانہ ہوا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر پیمانوں پر بھی اس حکومت کو جانچا جائے تو یہ ویسی ہی حکومت ہے جیسی اس سے پہلے آتی رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر کارکردگی کی وجہ سے تحریک انصاف کی حکومت نہیں گرائی جا رہی، بلکہ اس کے علاوہ کوئی سبب ہے جو نواز شریف اور آصف علی زرداری کو عمران خان کے خلاف متحد ہونے پر مجبور کر رہا ہے۔ ہاں، حکومت گرانے کے لیے بہانہ کارکردگی کو ضرور بنایا جا رہا ہے۔ اچانک اس سیاسی ہلچل کا بنیادی سبب یہ ہے کہ پاکستانی سیاست ہمیشہ ہیئت مقتدرہ کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی ہو تو سیاست میں جوار بھاٹا آ جاتا ہے، کسی تبدیلی کا امکان ہو تو بھی طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ 2019 میں مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ ہو یا 2022 میں عدم اعتماد کی باتیں دراصل اسی ٹائم ٹیبل کے تحت ہوتی ہیں۔ چونکہ آئندہ موسم خزاں میں بھی ہماری ہیئت مقتدرہ میں تبدیلی یا تسلسل کا فیصلہ ہونا ہے، اس لیے وہ سب اکٹھے ہو چکے ہیں جو پارلیمنٹ کی مدت پوری کرنے کے فضائل و برکات درست طور پر ہمیں سمجھاتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو اپوزیشن میں اتحاد اور اتفاق کا باعث ہے وہ تحریک انصاف کا نیا پن ہے۔ سیاست کے پرانے کھلاڑیوں کو یہ گوارا ہی نہیں کہ آنے والے وقت میں مستقل طور پر اقتدار کا ایک نیا دعوے دار ان کے لیے مصیبت بنا رہے۔ ہماری تاریخ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو نیا جان کر ان کے خلاف تمام رجت پسند قوتیں اکٹھی ہوئیں، پھر یہی سلوک نواز شریف کے ساتھ ہوا۔ اب عمران خان نئے ہونے کی وجہ سے نشانے پر ہے۔ ان کو گرانے کی کوشش کرنے والے یہ بھول رہے ہیں کہ نئی سیاسی قوت خلا میں نہیں بنتی، اس کی تشکیل میں بے شمار سیاسی اور معاشی عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ نواز شریف کی تو چلیے خیر ہے، حیرت اس بات پر ہے کہ آصف علی زرداری جیسا لیڈر بھی یہ نکتہ نہیں سمجھ رہا کہ اگر سیاسی قوتیں ایسے ہی مٹ سکتیں تو بھٹو بھی مٹ چکا ہوتا اور نواز شریف بھی۔ عمران خان بھی ایک سیاسی قوت ہے۔ یہ قوت عدم اعتماد یا اسمبلی ٹوٹنے سے ختم نہیں ہوگی، اب اسے برداشت ہی کرنا پڑے گا۔ خبر کی دنیا